ایسی ہوتی ہیں جن کے قدموں کی برکت سے رحمتوں کے خوب جھما جھم بارش ہوتی ہے۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی حضور گلزار ملت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، حضور گلزار ملت کے بارے میں محبوب بھائی نے جو کچھ کہا یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے۔ سرکار تاج الشریعہ کے پہلو میں آپ نے بیٹھے ہوئے کبھی گلزار ملت کو دیکھا ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ جو افقہ العلماء، جو اپنے زمانے کے سید العلماء تھے، انہوں نے جن لوگوں پر اعتماد کیا اور جن کی خدمتوں پہ بھروسہ جتایا ہے، انہی لوگوں میں سے ایک نام حضور گلزار ملت کا ہے۔ حضور گلزار ملت نسلی طور پر سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ ہر محفل یہی بولتے ہیں کہ میں سید ہوں، میں واسطی ہوں، مگر میرا عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھرانے میں پیدا ہونے پر اتنا ناز نہیں ہے جتنا ناز مجھے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے میں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ بس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہندوستان کا ہے جو عربی زبان میں بہت ساری کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے۔ یہ سید ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے رائٹر ہیں، عربی زبان پانی کی طرف بولتے تھے، عربی زبان میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی، عرب ممالک کی یونیورسٹیز میں ان کی کتابیں چلتی ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب کتنا بڑا قلمکار ہوگا کہ انڈیا ہندی نژاد ہندوستان میں پیدا ہونے والا، ان کو ہندی اردو ٹھیک سے نہیں آتی ہے، تو عربی زبان پہ بھرپور مہارت، اور پھر کتاب ان کی عرب ممالک میں چلتی ہوں تو کتنے بڑے مفکر ہوں گے۔ ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے، اور ایک اردو زبان کے بہت بڑے رائٹر، غضب کی تحریر ہے اس کی، آپ پڑھیں تو پڑھتے رہ جائیں، کیا تاریخ کیا سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے نام کے ساتھ بھی لفظ سید لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو سید ابو العلا مودودی، جو بالکل ایک زبردست محرر اور مصنف کا نام ہے، سید علی میاں ندوی جو عربی زبان کے بہت بڑے رائٹر جن کی کتاب عرب ممالک میں چلتی ہے، تو صرف سید سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، لفظ سید وہاں بھی لکھا مگر میرے نزدیک وہ گمراہ ہے، لفظ سید وہاں بھی ہے مگر میرے نزدیک وہ گمراہ ہے۔ اور بہت سارے دیوبندی، وہابی، نجدی جس کے نام کے ساتھ لفظ سید جڑا ہوا ہے، فلاں سید صاحب، فلاں سید صاحب، فلاں سید قاسمی صاحب، تو لفظ سید سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اس لیے گلزار ملت لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھلے ہی سید ہوں مگر مجھے ناز ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور گلزار ملت، علماء اہل سنت، بستی بستی، قریہ قریہ، عشق محبت، عشق محبت، فیضان سرکار سرکاہی علامہ شاہ قسیم الحق صاحب قبلہ۔ ہری دنیا میں سچا پکا مومن وہی ہے اس دور میں جو اعلیٰ حضرت والا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر یقین کرتا ہو، چونکہ یہی وہ مسلک ہے جو آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کا صحیح پرچارک ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا کرتا ہے، جس کا یہ نعرہ ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہماری ایک گھنٹے کی تقریر ایک طرف، حضور گلزار ملت کا ایک نعرہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اب میں دل کی گہرائی سے ان کی قدر کرتا ہوں، کیوں؟ یہ اپنے ماننے والے 1,00,000 عقیدت مندوں کے ہجوم میں رہتے ہیں۔ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنے دادا کا نعرہ لگوایا ہو، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا اپنے پردادا کا نعرہ لگایا ہو، جب بھی میں نے دیکھا اور سنا تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، عاشق رسول کا نعرہ لگا ہے، سید العشاق کا نعرہ لگا ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کا نعرہ لگا ہے۔ کیوں؟ نعرے میں ایمان کی خوشبو شامل ہے، اس نعرے میں ایک زبردست پیغام پنہا ہے
اگر تم نے کسی نانوتوی، اگر تم نے کسی گنگوہی کی بات مانی تو تمہاری تباہی ممکن ہے، مگر تم نے رضا کی بات مانی، کچھ نہیں رہے مگر ایمان تیرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلزار ملت کیا کرتے ہیں، وہ آ کے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غلامی جو ہے دنیا میں شناخت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس جو کچھ حضرت نے فرمایا ہے رب قدیر مجھے اس لائق بنا دے۔ آمین رتیب سبحان اہل سنت نے جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس لائق بنا دے۔ بس میرا وجود، میری پہچان، میری شناخت پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سید ہوں الحمدللہ، اس عظیم الشان عظیم المثال خان وادے میں پیدا ہوا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم بریلوی سید ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، وارث چپے مولائی کائنات، بستی بستی قریہ قریہ، علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، حضرت صوفی ظفر مستان، جملہ علماء اہل سنت، علامہ شاہ قسیم الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام احمد رضا صاحب اخلاقی، علامہ مفتی علی رضا مصباحی، عشق محبت عشق محبت، آمد حضور گلزار ملت، خانقاہ اسماعیلیہ مسولی شریف، اسماعیلی دولہا، مکتب عشق رسالت میں پڑھائی کی ہے، میرے گلزار نے ظلمت پہ چڑھائی کی ہے، ان کے گھر آج بھی رکھا ہے علی کا جبہ جس پہ خود فاطمہ زہرا نے کڑھائی، جس پہ خود فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ بیٹھیں، ادب سے احترام سے، علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور اسی عنوان کے تحت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلزار ملت اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بے باک ترجمان کا نام ہے۔ پورے بھارت میں گھوم گھوم کر اپنے باپ دادا کی عظمت پہ خطاب نہیں کرتے ہیں، بلکہ دین، ایمان، عقیدے، مذہب اسلام کے تحفظ پہ کلام کرتے ہیں، اور یہ بھی گلزار ملت نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1000 کے قریب کتابوں کے دنیا کے انوکھے رائٹر، دنیا کے سب سے بڑے اسلام کے دائی اور مبلغ، حقیقی اسلام کے سب سے بڑے مبلغ، جس زبان میں جس گوشے سے اسلام پہ حملہ ہوا ان سارے حملوں کا زبردست دفاع کرنے والے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ سائنس کی زبان میں اسلام پہ حملہ ہوا، اعلیٰ حضرت نے سائنس کی زبان میں بات کر کے بتا دی کہ تیرا علم طفل مکتب کی طرح ہے، حقیقی علم وہ ہے جو مصطفیٰ کا بخشا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اتنے بڑے محقق، ان کے باپ داداؤں کی عظمت کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے۔ حضور رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بریلی میں ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے آپ پر رنگ ڈال دیا، آپ کا عقیدت مند اوپر جا کے اس رنگ دینے والی کو مارنا چاہا، مگر رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اسے مت مارو، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو رنگ دے گا، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ ادھر زبان سے جملہ نکلا، ادھر سے وہ خاتون اوپر سے نیچے آئی، تڑپنے لگی اور کہنے لگی بابا اب آپ اسلام کے رنگ میں مجھ کو رنگ دیں، وہ کلمہ پڑھی مشرب اسلام ہو گئی۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اتنے بڑے ولی کامل اعلیٰ حضرت کے دادا تھے رضا علی خان، مگر کبھی الگ سے 1000 کتابوں کی بھیڑ بھاڑ میں ایک کتاب نہیں دکھا پائیں گے محبوب گوہر صاحب کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا کی کرامت پہ کوئی کتاب لکھی ہو۔
आला हजरत ने अपने दादा की अजमत पे कोई किताब लिखी हो, तज़किरा छिड़ गया, एक जुमला आपने लिख दिया, वो अलग बात है, अलग से कोई किताब आपने नहीं लिखी। आपके बाप मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह इमामुल मुतकल्लिमीन कहलाते थे, अपने अहद के 10 टॉप मुफ्तियों में थे पूरे बर्र सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जहां जहां उर्दू जबान बोली जाती समझी जाती है, उस उर्दू जबान बोलने वाले खित्तों में इमामुल मुतकल्लिमीन माने जाते थे आला हजरत के वालिद। और आला हजरत के सबसे बड़े उस्ताद आपके वालिद गिरामी हैं। आपने अपने वालिद से नहव, सर्फ, मानी, लुगत, बयान, मंतिक, फलसफा, तफसीर, हदीस, इल्मे जफर, इल्मे हयत, इल्मे तकसीर, सारे उलूम के सबसे बड़े उस्ताद आपके वालिद गिरामी हैं। जब आला हजरत का इल्म लाजवाब है तो उनके वालिद के पास कितना इल्म होगा, जिनसे इल्म हासिल करके आला हजरत बन गए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, यही है मेरे इमाम की खुसूसियत, मगर अपने बाप की अजमत पे कोई किताब अलग से नहीं लिखी है, बल्कि जब भी रजा का कलम चला है मुस्तफा की अजमत, जब भी जबान खुली है 4-4 घंटे की तकरीर आला हजरत ने की है, वो हुजूर की शान पे उन्होंने खिताब किया है। जब उन्होंने अपनी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में तज दिया तो अल्लाह ने वो इनाम दिया कि तुमने सारी जिंदगी नबी नबी किया है, अब जहां जहां नबी नबी का नगमा होगा वहां वहां रजा का तराना गाया जाएगा। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी की अजमत का राज यही है कि उनकी जबान, उनका कलम, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका सारा वजूद मुस्तफा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त था। वो कम खाते थे, कम बोलते थे, कम सोते थे, मगर ज्यादा लिखते थे। वो आका सलाम की अजमत पे होने वाले सारे हमलों का जवाब देते थे। यही वजह है कि आज अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, हिंदुस्तान के हर गोशे में रजा रजा, हर तरफ रजा रजा। लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात कह दी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है।